اس کا آغاز اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی کیا، پنجاب پولیس سے بھی۔ وہ جو کمرہ آپ کے لیے سجایا گیا تھا، صرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے نہ صرف تباہ ہو گیا بلکہ آپ کو تکلیف کا باعث بھی بن گیا۔ تکلیف کا بالکل۔ وہ ایک قوت دیتا ہے میرے اندر جو میری پرفارمنس ڈیلیوری کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اگر چند دن قرآن نہ پڑھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر وہ اخلاص اور وہ پرفارمنس کی وہ جو ایک لیول ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو دوست صاحب مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار خیریت ہے، کہیں مرنے تو نہیں لگے، دینی ہو گیا بہت، بڑے نیک ہو گئے ہو۔ تو میں نے انہیں کہنا شروع کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ارسلان اعظم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ اختیار کیا جائے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ اختیار کیا اسے دنیا میں بھی کامیابی ملی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ 14 سال سے درس قرآن دے رہے ہیں، پنجاب پولیس سے وابستہ ہیں اور پولیس میں بطور ڈی ایس پی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اپنے محکمے میں کس حد تک انہوں نے اصلاحات کیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے جو ہے یہ دین کی طرف آئے اور دین اور دنیا کو پیرالل کیسے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یہ تمام تر باتیں میرے ساتھ عمران محبوب صاحب موجود ہیں، ڈی ایس پی ہیں پنجاب پولیس۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے وقت نکالا۔ عمران بھائی، ایک طرف ٹف جاب اور دوسری جانب درس قرآن، تو کیسے مینج ہوا، کیسے دین کی طرف آئے، یہ ذرا تمام تر باتیں ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ انسان کو لائف میں نا بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے مقصد سے آگاہ نہیں ہوتے، اور یہ ایک ایسی خوبصورت، ایک بہت خوبصورت چیز ہے یہ کہ لائف میں ہم مثال کے طور پہ کہ آپ یہاں سے کہیں کسی علاقے کا سفر کرنا چاہ رہے ہو، اگر آپ یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتے ہو تو آپ اسلام آباد جانے کے لیے جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ چیزیں آپ کے لیے ویلیویبل ہو جائیں گی جی۔ اور اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی آپ کو کوئی نصیحت کرنا چاہے جو آپ کے سفر میں آپ کی ممدود و معاون نہیں ہے تو آپ اسے اگنور کر دو گے۔ تو لائف جب مقصدیت آ جاتی ہے لائف کے اندر، اور وہ قرآن کے ذریعے جب میرے لائف میں جب یہ مقصدیت آئی کہ تمہاری لائف کا پرپز یہ ہے، تو یقین کریں کہ ہر وہ چیز جو اس مقصد تک پہنچنے میں میری مددگار ہوئی میں نے وہ اپنا لی، اور یہ سارے اثرات اسی کے ہیں۔ اور جب وہ جو بھی آپ نے آیت کوٹ کی، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، تو یہ اللہ کے رنگ ہیں کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے وہ کھانا دے دیتا ہے، ہم سے کوتاہی ہوتی ہے وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ تو جب یہ رنگ ہم اپنا لیتے ہیں نا، اس ڈیوائن فریکوینسی کو ہم میٹ کرتے ہیں کہ یار کسی بندے سے میرے ساتھ اس نے زیادتی کر دی ہے، تو اللہ کا رنگ تو یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو پھر مجھے لوگوں میں رزق بانٹ دینا شروع کرنا چاہیے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے عزت ملے تو پھر مجھے لوگوں کو عزت دینی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اب مقصد کے ساتھ الائن ہوتی ہیں نا، تو پھر ویلیویبل بھی ہو جاتی ہیں اور زندگی میں جھلکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو درس قرآن یہ بھی ایک انسان کی نا ایک بڑی خوبصورت فطرت ہے اللہ نے بنائی کہ جب وہ کسی لذت سے آشنا ہوتا ہے نا، وہ اس کا اظہار کیے بغیر آتا نہیں۔ جی۔ وہ چاہے وہ خوشی کا ہے، چاہے وہ کسی بھی کیفیت کا نام ہے۔ اگر ہم کسی اچھے ہوٹل سے کھانا بھی کھا لیں تو جب تک 10 دوستوں کو نہ بتائیں نا کہ یار وہاں کا کھانا بہت اچھا تھا، تو رہتے نہیں، تسکین نہیں ملتی، اطمینان نہیں ملتا۔ تو لذت آشنائی کی یہ کیفیت جو اللہ کے ساتھ لذت آشنائی کی ہو، وہ تو پھر اس کا تو آپ چھپائیں گے بھی تو نہیں چھپائیں گے، نعم البدل بھی نہیں ہے اور تو وہ عجب شے ہے لذت آشنائی۔ جی۔ تو جب اللہ سے آشنائی ہوئی تو پھر چاہا کہ یار اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی بتائیں کہ ان کی زندگی میں بھی جو یہ رنگ ہیں اسی طرح سے بکھر جائیں، وہ بھی خوش ہوں، زندگی ہلکی پھلکی ہو جائے جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی یہ فکر لے کے پھر درس قرآن شروع کیا۔ اچھا، درس قرآن دینا، اس سے پہلے اس کو سیکھنا اور اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کمال حاصل کرنا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، یا آپ نے انڈیویجول طور پہ جو ہے اس پہ کام کیا اور اس کو سیکھا اور اس کو آگے پھیلایا؟ یہ میں پرسنل ایکسپیرینس آپ کو اپنا شیئر کروں، جی۔ اس کا نچوڑ کہ جب ہم اللہ کی انگلی پکڑ لیتے ہیں نا، تو یقین کریں پھر یہ جو ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں کہ مجھے پہلے یہ بندہ ڈھونڈنا ہے، مجھے یہ بندہ ڈھونڈنا ہے، مجھے اس راستے پہ جانا ہے۔ ایسا جب اللہ کی انگلی پکڑ لیں، اس مینس کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو سمجھنے کی نیک نیتی کے ساتھ کوشش شروع کر دیں۔ تو مجھے لگا کہ جیسے ہی میں نے قرآن کو نیک نیتی سے سمجھنے کی خواہش ظاہر کی ہے، کوشش کی ہے، تو وہ تمام چیزیں جو میرے لیے ضروری تھی نا، وہ مجھے اللہ نے میرے ساتھ ملوانا شروع کر دیں۔ اور وہ اس کا ایسا خوبصورت پریکٹیکل ایکسپیرینس
کہ میں کہیں جا رہا ہوں آفس میں، تو راستے میں کہیں پکوڑوں کی دکان نظر آئی ہے، موسم اچھا ہے، تو آپ کہتے ہو یار پکوڑے لے لو، تو آپ پکوڑے لیتے ہو، وہ جس اخبار کے پیپر پہ پکوڑے رکھ کے دیتا ہے نا، تو جو ٹاپک آپ کے دماغ میں پھنسا ہوا ہے اس اخبار کے اوپر وہ لکھا ہوتا اگر لکیلی وہ نکل آئے اس میں تو وہ تو پھر ایک رب کا ہے، کرم وہ ہو اس کے جاتا اوپر لکھا ہوا ہے. لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتفاقات ایکچولی زمانے میں ہوتے نہیں ہیں، اللہ کے سسٹم میں اتفاق نام کی چیز ہے نہیں. لیکن جب رب سے جڑ جائیں تو پھر اتفاق ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے، جی پلانڈ ہوتی ہے ہر چیز. ترتیب میں آ جاتے ہیں. آپ آفس سے کوئی بات سوچتے ہوئے آ رہے ہو کہ یار قرآن میں یہ نقطہ ذہن میں اٹکا ہوا ہے، اب گھر آتے ہو ٹی وی آن کرتے ہو تو جیوگرافی کا چینل لگ جاتا ہے، تو اس کے اوپر وہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہوگا جو آپ کے دماغ میں پھنسا ہوا ہے. جی. آپ کو کسی چیز کوئی سوال آپ کے ذہن میں پریشان کر رہا ہے تو آپ کو دوستوں کی ایسی محفل میں بٹھا دیا جائے گا جہاں پہ اس موضوع کے صاحب علم لوگ بیٹھے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ الائن ہو جاتی ہیں. جی. تو مجھے یہ لگا کہ صرف اگر کمی ہے ہمارے اندر تو نیت کی اور اخلاص کی کمی ہے، باقی چیزوں کی کمی نہیں ہے، ہر چیز مل جاتی ہے. جی. اچھا، ٹف ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ کیسے قرآنی تعلیمات کی طرف کیسے جو ہے وہ ان کو کیسے دیکھتے رہے اور ان کے ساتھ کیسے چلتے رہے، اور یہ کوئی ویکلی بیسس پہ ہفتہ وار جو ہے وہ درس قرآن کا سلسلہ کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، درس قرآن کے جو سلسلے ہیں ہفتہ وار بھی ہیں، 15 روزہ بھی ہیں، ماہوار بھی ہیں. وہ اس علاقے کی نوعیت اور وہاں کے لوگوں کی اویلیبلٹی، ان کی ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں، اور اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے بھی. اچھا، اب دوسری بات جو رہ گئی کہ یہ مینیج کیسے کیا جاتا ہے، کہ یہ دونوں چیزیں کوئی پیرلل چیزیں نہیں ہیں، متصادم نہیں ہیں ایک دوسرے سے. جی. قرآن وہ ایک قوت دیتا ہے میرے اندر جو میری پرفارمنس ڈلیوری کے لیے بہت ضروری ہے. جی. میں اگر چند دن قرآن نہ پڑھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر وہ اخلاص اور وہ پرفارمنس کی وہ جو ایک لیول ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے، تو پھر میں قرآن کی طرف آ جاتا ہوں. تو قرآن ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو طاقت بھی دیتی ہے، آپ کے اندر اخلاص بھی، اور آپ اس پرفارمنس کو اس لیے پرفارم کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ ایک ٹاسک لگایا ہے. جی. اور یہ مخلوق کی بہتری کے لیے یہ بڑا اچھا عمل ہے. آپ کی جو ہے ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ لوگ انسپائرڈ ہوئے آپ سے، اس کا آغاز اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی کیا، پنجاب پولیس سے بھی؟ جی، میرے بہت سارے سٹاف جو میرے ساتھ لوگ ہیں، میرے کولیگ بھی، وہ قرآن پاک سے آشنا بھی ہوئے، چلے بھی. اور یہ قدرتی امر ہے کہ جب ایک بندہ آپ دیکھتے ہو کہ یار وہ بڑا ڈیفرنٹ اینگل سے چل رہا ہے، اس کی پرفارمنس ڈلیوری اچھی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ وہ انوویشن بھی کر رہا ہے، وہ کریٹیوٹی بھی کر رہا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، جی. تو نیچرلی لوگ انسپائر ہوتے ہیں کہ یار اس میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. جب بھی آپ کو مزے کی بات ایک بتاؤں کہ ایک بیک ان 2011 اور پھر 2020 اس میں 2020 میں آئی جی پی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنے، اور اس سے پہلے ایک ماڈل پولیس اسٹیشن بنے تھے 2011 میں. تو دونوں دفعہ جب اس فرسٹ پائلٹ پروجیکٹ کی جب اوپننگ ہونی تھی تو دونوں دفعہ ایس ایچ او مجھے لگایا گیا وہاں پہ. اچھا. تو وہ پرفارمنس ڈلیوری کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس پولیس اسٹیشن میں کوئی ایک بندہ بھی آ رہا ہے تو وہ ایک مجبور آدمی ہے، مجبوری ہے تبھی آ رہا ہے. جی. اور وہ قطع نظر اپنے سوشو اکنامک سٹیٹس کے، اس سے قطع نظر وہ اتنی ہی امپورٹنس اور اتنی ہی عزت کا مستحق ہے جتنا کہ کوئی پروٹوکول والا بندہ. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں، یہ فکر، یہ سوچ قرآن کی بدولت ہی ملتی ہے. اچھا، ہم عمومی طور پہ آپ کے شعبے کی اگر بات کریں تو بہت سے جو آپ کے آفیشلز ہیں وہ مسجدوں میں اہتمام کرتے ہیں. ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو عدل و انصاف کا معاملہ ہے، جو ہم ہفتے کے طور پہ یا کسی بھی ایک دن کو مخصوص کیا جائے، لوگوں کے مسائل سنے جائیں، اسی طرح مسجدوں میں جا کے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن فہمی یہ آپ کو آپ کی کریکٹر کو ریفائن کرتی ہے. جی. مسجد سے تعلق اس کا یقیناً ہے، اللہ کا گھر ہے مسجد، لیکن یہ اس کی محتاج نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کے ہی قرآن پڑھیں گے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن، آپ کسی ٹائم پہ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے حلقے آپ قائم کر سکتے ہیں. تو ہر انسان جب وہ قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتا ہے نا، ایک میں مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا کہ ایک بڑا خوبصورت سا کمرہ ہمارے لیے سجایا جائے، اس میں ہماری تسکین طبع کے لیے، ہماری کھانے قیام و طعام کے لیے تمام تر چیزیں اس میں لگا دی جائیں، اور جب آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کے اندر جائیں اور انجوائے کریں، اور جب آپ اندر انٹر ہوں تو اندھیرا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ اندر انٹر ہو رہے ہیں تو وہ جو شیشے کا واس جو آپ کی سجاوٹ کے لیے تھا، آپ اس کو ٹھوکر ماریں اور وہ ٹوٹ کے کرچی ہو جائے. تھوڑا سا آگے ٹیبل پہ جو کھانے پڑے ہیں اس سے ٹکرائیں، وہ ٹیبل الٹ جائے، اور وہ ساری چیزیں جو کھانے کی آپ کے استعمال کے لیے تھیں وہ گندگی کا باعث بن جائے. تو وہ جو کمرہ آپ کے لیے سجایا گیا تھا، صرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے نہ صرف تباہ ہو گیا بلکہ آپ کو تکلیف کا باعث بھی. تکلیف کا بالکل. تو اگر آپ یہ کر لیں کہ آپ اندر انٹر ہوں اور ایک سوئچ آن کر لیں، جی،
لائٹیں آن کر لیں. جی بالکل. تو جب لائٹ آن کر لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کو بھلی بھی لگیں گی اور آپ ان کو انجوائے بھی کر پائیں گے. بالکل ایسا تو ہی. یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے نا، اس میں یہ تمام ریسورسز دیے ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ ہمیں انجوائے کرنے کے لیے ہیں. اب ہے کیا کہ اندھیرا ہے. اس اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم نعمتوں کو ضائع بھی کر رہے ہیں، بالکل اور زخمی بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ قرآن روشنی کے طور پہ ہماری زندگی میں آتا ہے، اور پھر جب روشنی آ جاتی ہے تو پھر مسکراہٹیں بھی آتی ہیں اور پھر نعمتوں کے مزے بھی بڑھ جاتے ہیں. اچھا عمران بھائی، درس قرآن کی وجہ سے کن کن برکات کا سامنا رہا، مشاہدہ کیا، زندگی میں کس حد تک جو ہے وہ برکتیں آئیں، اور پہلے کیا تھا؟ دیکھیے، انسان تو خیر اس کی فطرت یہ ہے کہ اس کو اگر چھوٹا چھوٹا انسینٹیوز نہ ملیں تو وہ ہمت ہار جاتا ہے. ہمت ہار جاتا ہے، بالکل ایسے ہی. تو اس کو یہ نشانیاں چاہیے ہوتی ہیں. قرآن کی آیت جو مجھے بڑی پسند ہے کہ بین الآیات لقوم یوقنون، کہ بے شک ہم یقین رکھنے والوں کے لیے آیات کو بینات میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے انسینٹیو ملتے ہیں جو لائف میں آگے بڑھاتے ہیں. موٹیویشن بھی ہوتی ہیں نا یہ چیزیں، ایسے ہی. انسان کے اندر تجسس ہونا چاہیے زندگی کی میننگ کو، اس کی ویلیو کو یا پرپز کو جاننے کا. اچھا، جب قرآن سے آشنائی ہوئی تو میں نے جب وہ نمازوں سے تعلق بنا، قرآن پڑھنا شروع کیا، معاملات میں چینجز آئیں، تو دوست احباب مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار خیریت ہے، کہیں مرنے تو نہیں لگے، دینی ہو گیا بہت، بڑے نیک ہو گئے ہو. تو میں نے انہیں کہنا شروع کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. جی. اچھا، اب قرآن کا ایک اتنا خوبصورت یہ معجزہ ہے کہ وہ آپ کو فلٹر کرتی ہے، آپ کی گفتگو کو بھی ریفائن کرتی ہے. تو اب جب میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اب جیسے جیسے قرآن پڑھ رہا تھا آگے، تو سورہ انفال میں جب 9ویں سپارے میں آئے تو اللہ نے کہا ہے مجھ سے تو پوچھو ایمان والے ہوتے کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تم نے. وہاں پہ جب آتا ہے کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، آگے انہوں نے 5 اوصاف بتائے کہ بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائے. دل کانپ جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں یا دکھائی جائیں تو ان کے ایمان ترقی کر جائیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سب کاموں میں اللہ پہ بھروسہ کریں. پھر وہ کہتے ہیں نماز پڑھیں. اور 5واں کہتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کریں. یہ 5 باتوں کے بعد کہتے ہیں یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں. تو میں نے کہا یار ان 5 میں اگر تو اپنا احتساب کرے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے اندر. بالکل. تو میں نے وہ لیبل تھوڑا سا ری ڈیزائن کیا، ری فریز کیا. تو میں نے کہا مسلمان تو بہت بڑی ٹرم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مسلمانوں میں فہرست میں شامل کرے. آمین. تو میں نے وہ لیبل لگا لیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اچھا، اب یہ بتانے کا مقصد یہ بھی قرآن کی کرامات ہیں جو آپ کو ریفائن کرتی ہیں، آپ کی مقصدیت میں تھوڑا جامعیت پیدا کرتی ہیں اور آپ کی پرفارمنس ڈلیوری بہتر بنا دیتی ہیں. تو سورہ فرقان میں جب آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ مجھ سے پوچھو یار، اتنا بڑا دعویٰ پھر کر رہے ہو عباد الرحمن. پھر اللہ نے وہاں پہ 12 خوبیاں بتائیں جو اللہ کے بندوں میں ہونی چاہیے. تو مجھے پھر یہ احساس ہوا کہ یار یہ 12 خوبیاں بھی ابھی مجھے حاصل کرنی ہیں. تو میرے لیے اب یہ لفظ ہے کہ اب کوئی مجھ سے پوچھے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فہرست میں شامل کر لے. جیسے وہ سورہ فجر کی جو آخری آیات ہیں کہ جب وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ فرشتے آئیں گے نا تو وہ نیک بندوں سے کہیں گے کہ اللہ نے تجھے اپنے بندوں کی فہرست میں شامل کر لیا، تجھے یہ سلامتی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اسے پکڑ اور جنت میں داخل ہو جانا. تو بس یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں. آمین آمین. اچھا عمران بھائی، پہلی بار جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا کتنا وقت لگا؟ اکیلے ہی تھے یا 2-4 ساتھی تھے؟ ٹیکنیکس کیا تھیں؟ پڑھا تو اکیلا ہی، کیونکہ غور و فکر اس پہ اکیلے بھی ہوتا تھا ترجمے پہ، لیکن اس کو ہم دوستوں کے ساتھ، لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری بھی سمجھا، کیونکہ وہ پھر مختلف شیڈز اس کے سامنے آتے تھے. جی جی. اور پھر جب قرآن کی کوئی آیت پڑھنی اس کا بڑا مزہ آنا، تو پھر وہ ہم نے فوری دوست کو فون کرنا کہ یار یہ ایک آیت پڑھی ہے، یار کمال ہو گئی ہے. تو بڑا ہی مزہ آیا، اٹھ کے جھومنا شروع کر دیتے تھے، ایسی کیفیت بھی ہوتی تھی. جی. تو پہلی ریڈنگ میں مجھے تقریباً 1 سال لگا صرف ترجمہ پڑھنے پہ. پھر ہر دفعہ میں نے ترجمہ ٹرانسلیشن چینج کی، مختلف رائٹرز کے ترجمے پڑھے. اور جب مجھے لگا کہ یار یہ اب مجھے عربی سے بھی آشنائی ہونی چاہیے، تو پھر میں نے وہ کوشش کی کہ چھٹی لے کے تو میں قرآن کی عربی کو بھی سیکھوں اور پھر عربی کو پڑھوں، اور اس سے بالکل بھی مفہوم بدل جاتا ہے. وہ ایک خوبصورت احساس ہے. ڈی ایس پی عمران محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے وقت نکالا. صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے یہی لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک کو، جو کہ اسلامک پرنسپلز کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ رائج کرتے ہیں. اسی طرح کے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے. یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.